نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في إصلاح المؤمنين: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن ہمیں کیا ہو گیا ہے، قسط نمبر 3، یا مسلم کو کیا ہو گیا ہے، آج اس کی قسط نمبر 3 ہے۔ اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے ایک سوال ہے، اس کے بعد جو میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے انسان دنیا میں آیا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر حال میں اپنے رب اور رسول کی شریعت کی پاسداری کرتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے دنیا میں آیا ہے، بس صرف اپنی دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیے جا رہا ہے، سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے پاک محبوب کی نافرمانی پہ ڈٹے جا رہا ہے، شب و روز اس کے قیمتی لمحات گناہوں کے نظر ہو رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ قرآن تو جو فیصلہ سنا چکا وہ آپ کے سامنے بھی آنے والا ہے۔ سوال اب سے مؤدبانہ یہ ہے، یہ دونوں زندگی کا ایک طرز عمل ہے، ایک کا یہ ہے اور دوسرے کا یہ ہے۔ ایز اے مسلم آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ جن کو سمجھ آئی ہے اور ان کو بولنے کی بھی اللہ کریم نے ہمت دی ہے، کم از کم وہی بولیں۔ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ تو مجبور ہے، یا جس کو بولنا ہی نہیں آتا وہ بھی مجبور ہے۔ ایک بندہ اس کائنات کو اس وقت اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا جب اس کی ترجیح کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، اور دوسرا بندہ ہر حال میں
شب و روز 24 گھنٹے جہاں بھی اس کو کہیں سے کوئی چھوٹی سی لذت محسوس ہوئی، اس کو کرنے کی غرض سے اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی۔ آپ بتائیں ان دونوں میں اچھا انسان کون ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی ہو، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ گیا ہو، دنیا کی بدمستیوں میں بدمست اور بے ہوش نہ ہو گیا ہو، بلکہ ہر حال میں اس کا تو طرز امتیاز ہی یہی ہے کہ کچھ ہو جائے کیونکہ میں ہوں مسلم، کیونکہ میں ہوں، اور مسلم کا کام ہے اپنے رب اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتے چلے جانا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور ممکن ہے کوئی بندہ میرے اور آپ کے فیصلے سے اتفاق نہ کرے، کیونکہ ہم کوئی اس کے حاکم نہیں ہیں، ہم اس کے لیے کوئی شارع علیہ السلام کا معاذاللہ درجہ نہیں رکھتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے جس تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ خالق کی بارگاہ میں کون کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم کس کو اللہ نے کیا رتبہ دے رکھا ہے، کس کو کیا مقام اور عزت وہاں مل چکی ہے، اس چیز کو کم از کم ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ مالک ہی جانتا ہے کون کہاں ہے، یا پھر جب اولین و آخرین کھڑے ہوں گے بروز محشر، پھر ہمیں بھی سمجھ آئے گی کہ کون کہاں تھا، کون فی الوقت یہ بتانا ناممکن ہے۔ کم از کم ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور فلاں اس پہ اور میں اس پہ کھڑا ہوں۔ یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے، یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے۔ میری اور آپ کی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے یہ عین ممکن تھا، لیکن کم از کم جو مسلم ہے یہ ناممکن بات ہے کہ وہ احکم الحاکمین کا حکم آ جائے اور پھر بھی کہے نہیں مجھے یہ قبول ہی نہیں۔ جو مسلم ہے، بات ہماری یہی ہے جو ہم نے دو صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ابھی ہمارے جملے تھے، اسی بات کو اب قرآن اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس سے قبل میں آپ سے چند ایک برائیوں کے بارے میں تصورات یا جس طرح بھی مثال کے طور پہ سمجھیں تاکہ اس بندے کو صحیح سمجھ آئے کہ ہم اسے کہنا کیا چاہتے ہیں، قرآن خطاب کس کو کر رہا ہے۔ اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے سوال ہے کہ مہندی، شادی، بارات یا ولیمہ، اس میں جو اجنبی مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی۔ اب آپ بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنستے ہوئے اللہ رسول کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اس وقت جو معاشرہ جس حالت پہ آ کے کھڑا ہے، خصوصاً میں پردے کے باب کو چوٹ لگانا چاہتا ہوں۔ مائیں بہنیں مسلم خواتین جس انداز میں آج بازاروں کو، شاپنگ سینٹروں کو، تفریح گاہوں کو اور مختلف انداز سے باہر نکلتی ہیں، اور جو ان کے پردے کا عالم ہے وہ بھی شاید کسی سے چھپا ہوا۔ میرے بھائی، پردہ تو بہت دور کی بات تھی، آج مسلم معاشرہ خصوصاً نوجوان بہنیں، بیٹیاں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ پردہ تو فقط چہرے تک تھا نا، آج تو انہوں نے اس انداز میں بازاروں میں نکلنا شروع کر رکھا ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر اس کے پورے جسم میں سے کسی اعضاء کا وہ اندازہ لگانا چاہے کہ اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں، اس کی رانیں کیسی ہیں،
کیونکہ یہ کام فاسق و فاجر ہی کر سکتا ہے. نیکوکار کی تو اس طرف نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً وہ اپنی نگاہ کو دوسری طرف لگا دیتا ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے اس کی چھاتی کیسی ہے، اگر وہ دیکھنا چاہے اس کے سر کے بالوں کی کیفیت اور حالت کیا ہے، اگر وہ دیکھنا چاہے اس کے بازو کیسے ہیں، اس کی پشت کیا ہے اور کس انداز میں ہے، اپنے بھائیوں سے میں سوال کرنا چاہوں گا، کیا وہ ایک مسلم خاتون کو دیکھ کر ان سارے سوالات کے جوابات کو پانے میں کامیاب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلم معاشرہ میں خواتین اسلام نے اپنی عزت کو چاک چاک کر کے رکھ دیا ہے. جس رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پسی ہوئی عورت کو، جس کے معاشرے میں وہ ظلم ہوتا تھا کہ آج آپ کے معاشرے میں شاید اتنا ظلم کوئی انسان اتنا ظلم کوئی حیوانات سے بھی نہیں کرتا جتنا ظلم ان عورتوں کے ساتھ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان عورتوں کو اٹھا کے جو عزت کا تاج پہنایا تھا، انہوں نے اس عزت کے تاج کو خود اتار کے رکھ دیا ہے. آپ اندازہ لگا کہ جن کی آواز پہ پہرا ہے، اور صرف ان کی اپنی آواز کی بات نہیں ہو رہی. سورہ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے. خالق کائنات نے حکم دیا ہے یہ جو مومن عورت ہے اس کو کہیں جب کسی ضرورت کے پیش نظر بابرد حالت میں تجھے بازار نکلنا پڑے بامر مجبوری، تو انہیں کہیں اپنے پاؤں کو آہستہ اٹھا کے رکھنا. اندازہ لگاؤ جس مسلم خاتون کو اسلام نے عزت کا وہ تاج پہنایا ہے، کہا کہ تیری جوتیوں کی آواز جو پاؤں اور جوتے کے مابین اٹھتی ہے، یہ جو تو نے اپنی پنڈلیوں میں زیور پہن رکھا ہے، اگر تو پاؤں کو زور زور سے اٹھا کے رکھے گی تو خالق فرماتے تیرے اس زیور کی، وہ زیور خواہ لوہے کا ہو، خواہ چاندی کا ہو، خواہ سونے کا ہو، پیتل اور تانبے کا ہو، جب تک وہ تیرے جسم سے اے مسلم خاتون لگا نہیں تھا، وہ فقط لوہا تھا، وہ تانبا تھا، وہ سونا تھا، وہ چاندی تھی. لیکن اب کیونکہ اس لوہے سونے چاندی تانبے کو تیرے جسم سے نسبت ہو چکی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے پاؤں کو آہستہ اٹھا کے رکھنا. کہیں وہ لوہا، وہ چاندی، وہ سونا، وہ تانبا جس کی تیرے جسم سے نسبت ہو گئی ہے، اے مسلم خاتون کہیں اس لوہے سونے چاندی کی آواز کہیں غیر مردوں تک نہ جا پہنچے. بیٹھے ہیں آپ، قرآن نے کس قدر مسلم خاتون کو عزت کا تاج پہنایا تھا کہ تیرے جسم سے جو لوہا لگ گیا، جو سونا چاندی پیتل تانبا لگ گیا، فرمایا اللہ کو اس کا بھی اتنا لحاظ رکھتا ہے کیونکہ مسلم عورت کے جسم سے لگا ہے. فرمایا اب تیری عزت اسلام نے تجھے کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا جب باہر نکلنا ہو بامر مجبوری، پورا جسم تیرا چھپا ہوا ہے، لیکن پاؤں ذرا آہستہ اٹھا کے رکھنا کہیں اس زیور کی آواز غیروں تک نہ پہنچ جائے. کہاں قرآن کا یہ اسلوب، یہ مساق امت مسلمہ کے لیے، اور کہاں آج کی بے حیائی، فحاشی، نیم اوریاں لباس اور نہ جانے کس کس انداز سے ٹائٹ قسم کا لباس، اور ایسا لباس میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس معاشرے کی آج کی وہ خاتون جو اس طرح کا لباس استعمال کرتی ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم اس اپنی ماں بہن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کر، دیکھ تجھے اسلام نے وہ عزت کا تاج پہنایا ہے کہ تیرے جسم کے زیور کی آواز بھی غیروں تک جائے. اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتے. چلے جائے کہ تیرا سارا جسم ہی ننگا لوگ دیکھے. کو بات سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی گئی. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح ہوتی تو پھر کچھ ہو سکتا تھا، مر سکتی تھی یہ خاتون اسلام، لیکن اس انداز میں اپنے آپ کو بازاروں میں ننگا بیچنا کرتی. یہ انداز اس
اسی وقت ہی کوئی اپنا سکتا ہے جب اس نے قبر آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہو دنیا کی زندگی کو. یہ انداز اسی وقت ہی کوئی اپنا سکتا ہے. اور ہمارے اس جملے کا مصداق فقط وہ عورت نہیں ہے، اس کا باپ بھی اس کا مصداق ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کا بھائی بھی اس کا مصداق ہے. جب شادی شدہ ہو گئی تو اب شوہر بھی اس کا مصداق ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جرم اس عورت کا ہے. یہ جرم صرف اس عورت تک محدود نہیں رہتا، جتنے اسلام کی روشنی میں اس کی کفالت کرنے والے یہ جرم ان سب تک پہنچا ہے. ان سب کی غیرت کو دستک دے رہا ہے کہ اے مسلم تیری غیرت کہاں گئی ہے؟ تو آخر اسی اسلام کو ماننے والا ہے کہ اگر عربستان میں پتہ چلا کہ عجم میں فلاں مسلم عورت کی عزت سے چھیڑخانی کی گئی ہے تو انہوں نے عربستان سے سفر کر کے ایک مسلم خاتون کی عزت کو بچانے کی غرض سے انہوں نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. وہ عرب کو چھوڑ کے عجم میں داخل ہو کے اسلام کے نام پہ جہاد کرنے آ جاتا ہے کہ اسلام کی ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ کیوں کھیلا گیا ہے، اسلام کی ایک بیٹی کی عزت کو چاک کیوں کیا جا رہا ہے. میرے بھائی وہ بھی اسی اسلام کو مانتے تھے. صحابہ کرام کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان چند جملوں میں ہم کیسے اسلام کے داعی ہیں کہ ہمارے گھروں سے مسلم عورت کی عزت چاک چاک غیر کر رہے ہیں، پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں، وقت ہمارا برباد کرتے ہیں، جسم ہمارا استعمال کرتے ہیں، عزت بھی ہماری برباد کرتے ہیں. اللہ رسول ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس مسلم کی غیرت آخر کہاں گئی ہے؟ میرا سوال ہے. جہاں کہیں بھول جاؤں، آپ کا بھائی ہوں، مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل. اگر میں زیادتی کر رہا ہوں کسی جگہ کہ معاشرے میں ایسا تو کوئی کام نہیں تھا جیسا آپ نے سنا دیا، میرے خیال میں آپ سب کو ہی پتہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے یا سرکشی ہے؟ میں صرف چند مثالیں رکھ کے قرآن آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جو میں نے کہا ہے قرآن اس کا فیصلہ کیا دے رہا ہے، اور جو دوسرے بندے کو فرض کیا قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کیا دے رہا ہے. اب قرآن سے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کے پاس لے آئیں. آخری دلیل اسلام میں قرآن ہے کہ اس سے اوپر، اس سے فوقیت والی، اس سے زیادہ اہمیت والی دلیل ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا جب حکم آ جائے ایک بندہ اس کو بھی نہ مانے تو اپنی قسمت کو روئے، اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے. کیونکہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرانا تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے. جو برائیاں، فحاشیاں، عریانیاں پھیل جائیں سلطنت اسلامیہ میں، ان کو ڈنڈے کے زور پہ روکنا یہ حاکم وقت پہ فرض ہوتا ہے. وزیر اعظم محمد نواز شریف پر فرض ہے اس وقت جتنا بھی گند ہے اس ملک کے اندر اس سب کو ڈنڈے کے زور میں روکنا وزیر اعظم پہ فرض ہے. میرے اور آپ کے ذمہ ڈنڈے کے بال بوتے پہ روکنا فرض نہیں ہے. البتہ ہم قرآن و حدیث سمجھا ضرور سکتے ہیں. ہر بندے کی سرکار نے ایک ڈپٹی لگائی ہے، شریعت نے نصاب دیا ہے، جیسا اس کا منصب ہوتا ہے ویسا اس کو شریعت پابند کر دیتی ہے. اب جو